السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے ویڈیو اور اوپر مائکروفون بھی بند کر، یہ چلو وہ آن کر دوں کیا ربی یسر ولا تعسر وعلیک توکلنا یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل اور احسان سے ہم نے وراثت کے حوالہ سے ادھر مسئلہ ردیہ جو ہے اس کے 2 پوائنٹ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ کہ جب مسئلہ ردیہ ہو جائے تو اس وقت سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ جو ردیہ ہے، ایک منٹ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں جو افراد ہیں، یہ مسئلہ جو ردیہ ہے، صرف وہ افراد موجود ہیں جن پر رد ہو سکتا ہے، یا وہ افراد ہیں بھی بیچ میں شامل ہے جن پر رد نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے ہم نے بنیادی طور پر مسئلہ ردیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 مسئلہ یہ ردیہ ہے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا ٹیبل کے اندر صرف وہی افراد ہیں
جن پر رد ہو سکتا ہے. یعنی ٹیبل میں صرف وہی افراد موجود ہیں جن پر رد ہو سکتا ہے. جب یہ صورت ہوگی تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ افراد ایک ہی رشتہ ہے ایک ہی رشتے سے متعدد آگے ہیں، یعنی بیٹیوں کے ساتھ 2 3 4 اور بیٹیاں، میت 6 بیٹیاں ہی چھوڑ کر گئی ہے. تو اس وقت اگر ایک ہی رشتے سے ہو تو اصل مسئلہ جو ہے وہ اصحاب الفروض کی تعداد سے بن جائے گا. 7 بیٹیاں ہیں تو اصل مسئلہ 7، لیکن ڈائریکٹ 7 پہ نہیں چلے جانا. پہلے اصل مسئلہ جو شریعت نے اس کا مقرر کیا ہے وہ حصہ اس کا نکالنا ہے. ٹھیک ہے، کئی ایک احباب نے کام کیا ہے اور اس میں یہ یعنی ڈائریکٹ ہی انہوں نے اس کو 7 اصل مسئلہ بنا دیا. اس کا طریقہ کل بھی میں نے بتایا تھا. مثال کے طور پر 7 بیٹیاں چھوڑ کر میت فوت ہو گئی. اب 7 بیٹیوں کا مقررہ حصے اصل مسئلہ سے کرنا ہے. اسی طرح لٹاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیبل جو وراثت ہم نے تقسیم کی ہے اس ٹیبل میں وہ افراد موجود ہیں جن پر رد ہو سکتا ہے. تو کون سے افراد ہیں جن پر رد ہوتا ہے؟ خاوند، بیوی اور باپ دادا کے علاوہ باقی سب اصحاب الفروض. اسبا پر رد نہیں ہوتا، باپ دادا جو ہیں وہ بھی اسبا بن جاتے ہیں، اور خاوند بیوی ان کی طرف مال زائد جو ہے وہ لٹایا نہیں جاتا کیونکہ ان کا رشتہ کمزور ہے. تو 7 بیٹیوں کا فرضی حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ثلثان. 7 بیٹیوں کا فرضی حصہ ہے ثلثان، یعنی 2/3. تو اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ 3 سے. ایسے لکھنا ہے اصل مسئلہ. یہ اصل مسئلہ اس کا 3 ہے. اب 3 کا ثلثان بیٹیوں کو دیا، وہ کیا ہے؟ 2. ایک جو ہے وہ باقی بچ گیا. تو اب یہ سارے جمع کر کے جس پر رد ہو رہا ہے وہ مسئلہ رد ہوتا ہے. یہ رد کتنے پہ ہے؟ 2 پہ. یعنی مسئلہ 3 تھا لیکن حصے صرف 2 دیے گئے، ایک حصہ بچا ہے. تو جب اس انداز میں مسئلہ ردیہ بن جائے، مسئلہ ردیہ ہے، تو ہم اس اپنے ٹیبل کے اوپر آ جائیں گے دوبارہ. مسئلہ ردیہ یہاں سے شروع ہو گیا جی، مسئلہ ردیہ ہے. ٹیبل میں وہی افراد ہیں جن پر رد ہو سکتا ہے، بیٹیاں ہی ہیں تو ان پر رد ہو سکتا ہے. پھر ہم دیکھیں گے ایک ہی رشتے سے ہیں تو بیٹیاں یعنی ایک ہی رشتہ ہے، بنوت جو ہے وہی اس پر لاگو ہو رہا ہے، بیٹیاں ایک ہی رشتے سے ہیں. تو اس وقت جو اصل مسئلہ ہے وہ کتنے سے بن جائے گا؟ اصحاب الفروض کی تعداد سے. تو یہ ہم لکھ دیں گے 7. ڈائریکٹ اس کا 7 نہیں بنا دینا، ٹھیک ہے؟ تو 7 بیٹیوں کو کیا مل گیا؟ 7. اب اس کا ثلثان نکالنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ ہم نے جو مینشن کر دیا ہے کہ یہ مسئلہ ردیہ ہے. اگر یہ چیز ہم نہیں مینشن کرتے بیچ میں، ڈائریکٹ 7 لکھ دیتے ہیں، تو آج تو آپ کو یہ ذہن میں رہے گا لیکن کل آپ اس کو بھول جائیں گے کہ یہ 7 کہاں سے آیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اصول اور قوانین ان کو مد نظر رکھتے ہیں تاکہ جو ہے پختگی پیدا ہو علم کے اندر. جی، اس کے بعد ہے صرف وہی افراد ہیں جن پر رد ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک رشتے سے نہیں ہیں، مختلف رشتے ہیں.
مختلف رشتوں میں صاحب فرض آگے ہیں، جس کی مثال ہم نے دی تھی بیٹی، پوتی اور ماں۔ بیٹی کا کیا حصہ ہے؟ اکیلی آئی ہے تو 1/2۔ پوتی بیٹی کے ساتھ مل کے آئے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ سدس، یعنی 1/6۔ اور ماں میت کی اولاد کی موجودگی میں میت کی ماں کو کیا ملا؟ سدس۔ اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ اصل مسئلہ پہلے ٹیبل کا نصف آ گیا دوسرے ٹیبل کے ساتھ مکس ہو کر، تو اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ 7 کا کیا کرنا ہے؟ 7 ان 7 بیٹیوں کو دے دینا ہے۔ 7 کا مطلب ہے کہ کل مسئلے کا ہم نے کل جو مال ہے اس کو ہم نے برابر میں تقسیم کر دینا ہے۔ تو یہ لکھنا ہے آپ نے اصل مسئلہ۔ اصل مسئلہ کیا بنا؟ 6۔ شاباش جی۔ 12 کیوں بنے گا؟ پہلے ٹیبل کا 2 آیا ہے جی۔ 6 کا نصف کیا ہے؟ 3 بیٹی کو مل گیا۔ 6 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ 1۔ اور پھر 6 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ 3 1 4 1 5، رد ہو گیا 5 پر۔ جب رد 5 پر ہو گیا تو ہم مسئلہ ردیہ کی طرف آ جائیں گے۔ یہ ہمارے پاس ردیہ کا ٹیبل موجود تھا، تو اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا صرف وہی افراد ہے جن پر رد ہو سکتا ہے۔ بیٹی پہ بھی رد ہو سکتا ہے، پوتی پہ بھی ہو سکتا ہے، ماں پہ بھی ہو سکتا ہے، صرف خاوند اور بیوی پر رد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو وہ افراد اس ٹیبل میں موجود نہیں ہیں جن پر رد نہیں ہو سکتا، سب پہ رد ہوتا ہے۔ تو مختلف، پھر ہم نے اس کے نیچے آ جانا ہے۔ ایک ہی رشتہ ہے؟ نہیں، جو ورثہ ہے، کوئی میت کی بیٹی لگتی ہے، کوئی پوتی لگتی ہے، کوئی ماں لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب مختلف رشتے مسئلہ ردیہ میں آ جائیں اور ان سب پر رد ہو سکتا ہو تو اس وقت اصل مسئلہ اصحاب الفروض کے حصص بن جاتے ہیں۔ تو ان کے حصے کتنے ہیں؟ 1 2 2 اور 3 5۔ تو اصل مسئلہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ 5 ہو گیا۔ جب مجموعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی جی، حصص کا مجموعہ جو ہے وہ اصل مسئلہ بن جائے گا۔ یعنی اس اصل مسئلے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے کل مال کے 6 حصے کرنے ہیں۔ اگر 6 حصے کرتے ہیں تو ایک حصہ بڑھ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں، کل مال کے 6 حصے نہیں کرو بلکہ کل مال کے 5 حصے کر لو۔ تو پھر اس طرح جو ایک حصہ بڑا ہے وہ سب کو برابر برابر اس انداز میں جتنا ان کا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے اتنا ان کو زیادہ مل جائے گا۔ قاری صاحب جی رات کا بھی ٹیبل بنائیں اصل مسئلہ کی طرح۔ جی جی، الگ سے پھر بنا لے، یعنی ایسے 3 1 1، یہ بھی ٹھیک ہے، یا وہی جی ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 3 1 1 ملا ہے یہ اس کے رد ہونے کی صورت میں۔ یہ کیسے دیا ہے کہ مسئلہ ردیہ ہے اور وہی افراد ہیں جن پر رد ہو سکتا ہے، اور ان میں مختلف رشتے جو ہیں میت کے وراثت لینے والے ہیں۔ تو جب مختلف رشتے ہوں گے تو اس وقت سہام کا مجموعہ یعنی حصص کا مجموعہ اصل مسئلہ بن جائے گا۔ سب حصے جمع کر لیں گے تو کل مال کے اتنے حصے کیے جائیں گے۔ اگر ایک ہی رشتے سے سب ورثہ ہوں تو ان کی تعداد، مثال کے طور پر پھر سمجھیں، کوئی ایک بیٹی چھوڑ کر فوت ہوا ہے، تو ایک بیٹی کا کیا ہے؟ شرعی حصہ۔ جی، ایک بیٹی کو کیا ملے گا؟ اکیلی بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف، 1/2۔ اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ اصل مسئلہ کتنے سے بنا؟ پہلے ٹیبل کا نصف آ گیا تو اصل مسئلہ
2 سے. 2 کا نصف کیا ہوتا ہے؟ 1. تو مسئلہ ردیہ ہو گیا 1 پر. ٹھیک ہے. 6 کس کو دے رہے ہیں؟ جی. تو مسئلہ ردیہ ہو گیا 1 پر. تو اب ہم نے مسئلہ ردیہ ہے، وہی فرد ہیں جن پر رد ہو سکتا ہے، ایک ہی رشتہ ہے. تو کل مال کے 2 حصے کرنے کی بجائے ہم نے کتنے حصے کرنے ہیں؟ 1 حصہ کرنا ہے. وہ سارے کا سارا 1 حصے سے مراد سارا مال بیٹی کو دے دیں گے بس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ایسے ہی نہیں کہ کوئی پوچھے جی کیوں سارا بیٹی کو ملا ہے، وارث ہی ایک تھا تو اس نے لینا تھا. نہیں، آدھا مال اس کو بطور صاحب فرض ملا ہے اور آدھا مال بطور رد ملا ہے. کوئی اور وارث نہیں تھا تو اس کی طرف لٹایا گیا ہے. آدھا مال اس کا شریعت نے صاحب فرض ہونے کے لیے مقرر کیا تھا اور آدھا مال اس کو بطور رد مل گیا ہے. جی. اب ہے تیسری صورت. اس کی سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ صرف 3 بیٹیاں اور بیوی ہو جاتا ہے. ابھی اسی طرف جا رہے ہیں. جی. نمبر 2 پر وہ افراد بھی شامل ہیں جن پر رد نہیں ہوتا. وہ افراد بھی شامل ہیں جن پر رد نہیں ہوتا. وہ کون کون سے ہیں جن پر رد نہیں ہوتا؟ وہ کون کون سے ہیں؟ خامد اور بیوی. خامد اور بیوی ان دونوں پر کبھی رد نہیں ہوتا. جی. تو جب ساتھ میں خامد اور بیوی میں سے کوئی شامل ہو، یعنی خامد فوت ہوا ہے، اس نے بیوی چھوڑی ہے، اور یا بیوی فوت ہوئی ہے اپنا خامد چھوڑ گئی ہے، اور ساتھ میں یہ اولاد بھی شامل تھی، اور پھر مسئلہ بھی کون سا بن گیا؟ ردیہ. تو اسی طرح ہم نے دیکھنا ہے. جو ہم نے ادھر جن افراد پر رد ہو سکتا ہے صرف اس کا ٹیبل ہے، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا ایک ہی رشتہ ہے. اسی طرح ادھر بھی دیکھنا ہے ایک ہی رشتہ، یعنی خامد یا بیوی کے سوا جو دیگر ورثاء ہیں وہ ایک ہی رشتے سے ہیں. تو ایک ہی رشتے سے باقی ورثاء جو ہیں وہ آگے ہیں. ٹھیک ہے. اب میرا خیال یہ اس کی تو سمجھ آ گئی ہے نا. یہ ختم کرتے ہیں، مثالیں ادھر دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ٹیبل میں وہ افراد ہیں جن پر رد نہیں ہوتا، تو ان افراد کے سوا جو باقی افراد ہیں جی اب ٹھیک ہے. بورڈ پہ زیادہ زوم ہے آج. اچھا یہ کیا مسئلہ، تھوڑا سا پیچھے
اب کچھ ہوا بہتر؟ قریب کیا ہے کہ شکایات آتی تھی جی. جن پر رد نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ بیوی اور ایک ہی رشتے سے دوسرے ورثاء چھوڑ گئے، 3 بیٹیاں. جی بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی کو کیا ملے گا؟ سمن. اور 3 بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ سلوسان. تو جب ایک ہی رشتہ جو ہے وہ ملا یردو کے ساتھ مل کر آ جائے اور مسئلہ ردیہ ہو، اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ 8 اور 2 3. جی کس کے ساتھ اصل مسئلہ بنا؟ اصل مسئلہ بن گیا 24. 24 کا 8واں حصہ کیا ہے؟ 3 بیوی کو مل گیا. باقی سلوسان کیا ہے؟ 24 کا سلوسان، ایک سلس کیا تھا؟ 8. تو اس کو 2 کیا تو کتنے بن گئے؟ رد کتنے پہ ہو گیا؟ 19 پہ. مسئلہ ردیہ بن گیا 19 پر. تو جب ملا یردو شامل ہو جائیں، مسئلہ ردیہ ہے، اور مسئلہ ردیہ میں وہ افراد جن پر رد نہیں ہوتا، یعنی بیوی یا خامد میں سے کوئی ایک ساتھ آ گیا ہے، تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ باقی جو بیوی یا خامد کے سوا لوگ ہیں وہ ایک ہی رشتے سے ہیں. اگر ایک ہی رشتے سے ہیں تو پھر ہم نے ایسے مسئلہ ردیہ کا اصل مسئلہ بنا لینا ہے خامد اور بیوی کے فرضی حصے سے. وہ کیا ہے؟ 8. کیونکہ ان پر رد نہیں ہوتا تو ان کا گویا ہم نے حصہ پہلے نکال لینا ہے. تو 8 کا 8واں حصہ بیوی کو دیا. یہ نہیں مٹانا، اس کو مٹا. تو 8 کا سمن بیوی کو دیا، تو باقی جو مال بچ جائے گا وہ سارے کا سارا ورثاء کو دے دیا جائے گا جب ایک ہی رشتے سے ہوں. جیسے ہم نے ادھر کیا تھا نا کہ ان کی تعداد سے ہم اصل مسئلہ بنا لیں گے، یہاں اصل مسئلہ ان کی تعداد سے نہیں بنانا بلکہ سارے کا سارا مال باقی ان کو دے دینا ہے، وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے. کیا دیکھنا ہے؟ اچھا جی دوبارہ سمجھے. مسئلہ ردیہ ہو، مسئلہ ردیہ ہے، وہ افراد بھی شامل ہے جن پر رد نہیں ہوتا، وہ افراد بھی شامل ہے جن پر رد نہیں ہوتا. بیوی اس میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے ایک ہی رشتے سے ہیں. اگر ایک ہی رشتے سے ہیں تو اس وقت ہم نے اصل مسئلہ جو ہے وہ خامد یا بیوی کے فرضی حصے سے، یعنی جو ٹیبل کے اندر ان کا فرضی حصہ آ رہا ہے، ایک ہی رشتے سے ہو مطلب ایک ہی جنس. نہیں بیٹا جنس لکھا تھا کل، ٹھیک ہے، لیکن وراثت میں جو جنس ہے اس سے مراد ایک رشتہ، ٹھیک ہے. بیٹی ہیں تو بیٹیاں، مادری بہنیں ہیں تو بہنیں، مادری بھائی جو ہے کیا ان کا نام ہے، اخیافی بھائی ہیں تو یہ ہے ماں ہے، اور اسی طرح کیا ہے پوتی ہے، بیٹیاں ہیں. یہ ایک ایک رشتہ ہی تعداد میں بڑھا ہوا ہو، جیسے بیٹیاں 3 ہیں، ٹھیک ہے. بس یہ مطلب ہے، جنس کا بھی یہی مطلب ہے وراثت کے اندر. جب مسئلہ ردیہ ہو اور مسئلہ ردیہ کے اندر وہ افراد شامل ہو جن پر رد نہیں ہوتا، وہ افراد بھی بیچ میں شامل ہیں، تو اس وقت ہم نے اصل مسئلہ جو ہے فقط خامد یا بیوی کے فرضی حصے سے بنا لینا ہے.
خامد اور بیوی کا فرضی حصے سے اصل مسئلہ بنا کر ان کو ان کا حصہ جو ہے وہ دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو باقی مال بچ گیا وہ ہم نے جو باقی اصحاب الفروض ہیں ان کو دے دینا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال سمجھ لیں، میت چھوڑ کے گئی ہے خامد اور 3 پوتیاں۔ جی خامد کو کیا ملے گا؟ اولاد ہونے کی صورت میں خامد، قاری صاحب کل ہم نے بات کی تھی کہ صرف بیٹیاں زیادہ آ جائیں تو سب ساتھ، بیٹا اس کے علاوہ ملا یردو کے علاوہ اب ہم تیسرا قاعدہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو کل عدم کی طرح اس کو تو ہم نے شمار کرنا ہی نہیں ہے۔ کیسے پتا چلے گا؟ میتھ پڑھیں گے، عادلہ برابر برابر اصل مسئلے کے، یہ پتا چل نہیں رہا؟ اب دیکھیں ذرا آپ عمران بھائی ذرا دیکھنا، جی دیکھنا خامد کو کیا ملا ہے؟ میت کی اولاد ہو تو خامد کو کیا ملتا ہے؟ ربو۔ پوتیوں کو کیا ملنا ہے؟ سلوسان۔ اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ اصل مسئلہ کتنے سے ہوا؟ آ جاتی سمجھ، آ جاتی جی۔ اصل مسئلہ کتنے سے ہوا؟ 12 سے، شاباش۔ 12 کا ربو کیا ہے؟ چوتھا حصہ کیا ہے 12 کا؟ 3 خامد کو ملا۔ سلوسان کیا ہے 12 کا؟ 1 سلس کیا آئے گا؟ ربو کو 12 کو 3 حصوں میں تقسیم کرے تو ایک حصے میں کیا آتا ہے؟ 4۔ 4 کو ڈبل کیا تو 8۔ 8 3 11، مسئلہ ردیہ ہو گیا۔ جی اب غور کریں جی، جو کہہ رہے تھے کیسے پتا چلے گا؟ اگر اصل مسئلہ بھی 12 ہے اور ادھر حصص بھی 12 ہوتے تو یہ عادلہ تھا۔ اگر اصل مسئلہ 12 ہے اور ادھر جو ہم نے حصص دیے ہیں وہ ہو گئے ہیں 13، وہ ہو گئے 13، تو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ عائلہ ہو جائے گا، یا 15 ہو گئے تو یہ مسئلہ عائلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب خامد پر تو رد ہوتا نہیں، خامد یا بیوی پر تو رد ہوتا نہیں، ان کا جو شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے وہی ملے گا۔ تو ان کے حصے کے مطابق اصل مسئلہ کیا بن رہا تھا؟ 4 اصل مسئلہ بن رہا ہے، ربو ہے نا، تو ربو کا چوتھا حصہ کیا ہے؟ 1 خامد کو دے دیا، باقی جتنا مال بچ جائے گا وہ کیونکہ ایک ہی رشتے سے صاحب فرد آئے ہیں، 4 میں سے 1 اس کو دیا، باقی جتنا بچ گیا وہ پوتیوں کو مل جانا ہے۔ جو آپ نے سب سے پہلے قاعدہ پڑھا ہے کہ جس وقت ایک ہی رشتہ ہو تو اس وقت پھر جتنا مال ہوگا سارا وہ 1 ہے تو 1 سمیٹ لے گی، 2 ہے تو 2 سمیٹ لیں گی، 3 ہے تو 3 سمیٹ لیں گی، 4 ہے تو 4 سمیٹ لیں گی، برابر برابر اس میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ تقسیم کیسے کرنا ہے یہ اگلا سٹیپ ہے۔ ان کو اسباب الغیب بھی کہہ سکتے ہیں؟ کن کو؟ نہیں، یہاں کیسے اسباب الغیب بن گئی؟ یہاں ان کا جو حصہ تھا وہ سلوسان تھا، وہ کیا تھا؟ سلوسان، صاحب فرض ہونے کی وجہ سے۔ لیکن یہ 3 انہوں نے حصے کیوں لیے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ اب ان پر رد ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، مثال کے طور پر خامد 1 بیٹی، جی بیٹی کو کیا ملے گا؟ اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ نصف اور ربع آ گیا۔ اصل مسئلہ کیا بنا؟ ایک ہی ٹیبل سے دونوں آگے، اصل مسئلہ کتنے سے بنا؟ 4 سے۔ اصل مسئلہ 4 سے، جب ایک ہی ٹیبل سے آئیں گے تو ان کا جو بڑا ہے اس سے اصل مسئلہ بن جائے گا۔ 4 کو ربع کیا ہے؟ 4 کا ربع 1،
اور 4 کا نصف کیا ہے؟ 2. 4 کا نصف 2. 2 اور 1 3. حصے اور اصل مسئلہ برابر ہیں؟ برابر نہیں ہے، کم ہے، تو یہ مسئلہ کون سا ہو گیا؟ ردیہ. مسئلہ رد 3 پر ہو گیا. جب مسئلہ ردیہ ہو جائے گا تو ہم نے دیکھنا ہے ٹیبل میں وہ افراد بھی شامل ہے جن پر رد نہیں ہوتا. جی ہاں، وہ فرد بھی شامل ہے خامد. ٹھیک ہے، تو پھر اس وقت ہم نے مسئلہ کس سے بنانا ہے؟ جس پر رد نہیں ہوتا اس کے فرضی حصے سے ہم نے اصل مسئلہ بنا لینا ہے. ٹھیک ہے. اب 4 کا ربع 1، باقی کیا بچا؟ 3 بیٹی کو مل گیا. ویسے بیٹی کو 2 ملنے تھے، وہ جو ایک حصہ بڑا ہے وہ رد کی صورت میں بیٹی کو ملا ہے. جی پوتیاں یہ اولاد ہیں، پوتیاں پوتے یہ اولاد میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ان کو خامد کو جو ہے ربع ملے گا. بیوی بہن پدری بہن. جی کرتے ہیں آگے نہ جائیں. یہ سمجھ آ گیا، پہلے یہ کریں. ایک ہی صورت میں مسئلہ ردیہ ہے، وہ فرد بھی بیچ میں ٹیبل میں شامل ہے، گھسا ہوا ہے، جس پر رد نہیں ہوتا، تو اس وقت اصل مسئلہ کس سے بنانا ہے؟ خامد یا بیوی کا، یعنی جو بھی ٹیبل کے اندر موجود ہے اس کے فرضی حصے سے جو اصل مسئلہ بنتا ہے، گویا وہ اکیلا تھا تو ربع ہے، تو ربع سے ہم نے اصل مسئلہ بنا لینا ہے. تو اس وقت خامد کا جو فرضی حصہ ہے اس کو دے دینا ہے، باقی جو ہے وہ اصحاب الفروض جن پر رد ہوتا ہے سارا مال ان کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جی کوئی اعتراض ہے تو کریں بیٹا. سمجھ آئی ہے کچھ؟ پھر دوبارہ سمجھے. مسئلہ ردیہ ہے، مسئلہ ردیہ کے ٹیبل میں وہ افراد بھی شامل ہیں جن پر رد نہیں ہوتا، یعنی ان کو جو فرض حصہ ہے وہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا. ٹھیک ہے. تو اس وقت ہم نے اصل مسئلہ کس سے بنانا ہے؟ خامد اور بیوی، یعنی جن پر رد نہیں ہوتا ان کے فرضی حصے سے، ان کے فرضی حصے سے ہم نے اصل مسئلہ بنا لینا ہے. تو خامد اور بیوی کا فرضی حصہ ان کو دے کر پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ جو باقی جن پر رد ہوتا ہے وہ ایک ہی رشتے سے ہے، تو سارا مال ان کو دے دینا ہے. تو یہ سارا مال ان کو دے دیا. ٹھیک ہے. چوتھی صورت ہے کہ ایک رشتہ نہیں، مختلف رشتے ہیں. ٹیبل کے اندر من لا یردو بھی شامل ہے اور مختلف رشتے جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. مختلف رشتے جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. جیسے کیا لکھوایا تھا؟ بیوی، حقیقی بہن اور پدری بہن. جی بیوی کو کیا ملے گا؟ اچھا جی ایک منٹ اس کو کرتے ہیں، پہلے وہ پچھلے مسئلے کا آ گیا. بیوی اور 2 حقیقی بہنیں، یہ ایسے لکھ رہے ہیں، اس کا کرتے ہیں. بیوی 2 حقیقی بہنیں. جی بیوی کو کیا ملے گا؟ میت کی اولاد نہیں ہے، میت کی اولاد نہیں تو بیوی کو کیا ملے گا؟
रुबो। दो हकीकी बहनें, जी हकीकी बहनों को क्या मिलेगा? सुलुसान। असल मसला कितने से हो गया? असल मसला कितने से हो गया? पहले टेबल का रुबो दूसरे टेबल के साथ मिक्स होकर आया तो असल मसला पहले का रुबो और दूसरे का सुलुसान दोनों टेबल मिक्स होकर आए तो तरीका क्या है? शाबाश, 12 जरब देनी है ना, जरब। जी 12 का रुबो क्या है? 12 का रुबो क्या है? 3। 3 बीवी को मिल गया। सुलुसान क्या है? एक सुलस क्या आना था? 4 और 4 को डबल किया तो 8। 8 और 3 11, रद्द हो गया 11 पर, रद्द हो गया 11 पर। जब मसला रद्दिया हो जाए तो हमने देखना है कि वो अफराद शामिल है जिन पर रद्द नहीं होता, तो बीवी पर रद्द। जब वो अफराद शामिल हो जिन पर रद्द नहीं होता तो असल मसला किससे बनाते हैं? उन्हीं के फर्जी हिस्से से जिन पर रद्द नहीं होना। तो बीवी का यहां फर्जी हिस्सा क्या था? रुबो। रुबो से असल मसला क्या बना? 4। तो 4 का चौथा हिस्सा बीवी को दे दिया जो इसका फर्जी हिस्सा मुकर्रर है। तो बाकी जितना बचेगा वो दे देना है, क्योंकि एक ही रिश्ते से वरासा आए हैं तो बाकी सारा उनको दे देना है। तो बाकी 3 जो हिस्से हैं वो 2 हकीकी बहनों को मिल जाएंगे। जी बेटा, कोई समझ नहीं आया तो पूछे, पूछ ले। शाबाश शाबाश। आज तंग करेंगे तो कल तंग नहीं होंगे। आज गूंगे बनकर बैठे रहेंगे तो कल तंग होंगे। ठीक है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सहीहुल बुखारी में बाकायदा तौर पर यह बाब बांधा है कि जो बंदा शर्म महसूस करता है वो कभी इल्म नहीं हासिल कर सकता। कारी साहब जी आपने मिसाल ही बदल दी। आ देखना यार, पीछे करना जरा मैसेज, पीछे करना जरा मैसेज। क्या थी मिसाल? थोड़ी पीछे पीछे, थोड़ा सा हल्का 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 और पीछे और जाने दें, और पीछे। बीवी और 2 हकीकी बहन, यही बेटा मसला है। और कौन सा मसला था? बीवी और 2 हकीकी बहन का। तो यही बनाया पहले, बीवी और 2 हकीकी बहनों का। जी चले फिर आप कर दे नीचे दे। अब चौथा कायदा है। चौथा कायदा क्या है कि मसला रद्दिया है और वो फर्द भी शामिल है जिन पर रद्द नहीं होता, यानी खामद और बीवी में से भी कोई उसमें शामिल है। वो फर्द शामिल है जिस पर रद्द नहीं होता, और बाकी जो जिन पर रद्द होता है वो मुख्तलिफ रिश्तेदार हैं, वो मुख्तलिफ दर्जे के मुख्तलिफ जहत के रिश्तेदार हैं। तो उस वक़्त क्या किया जाए? तो उस वक़्त क्या किया जाए? आपने वाईफाई तो नहीं चलाया हुआ अपना? बहुत हो रहा है, मिस हो रहा है। मैं बंद जी। मसला रद्दिया है और वो अफराद शामिल हैं टेबल के अंदर जिन पर रद्द नहीं होता, यानी बीवी और खामद में से भी कोई वहां शामिल है। और उसके बाद जो दीगर असहाबुल फरूज हैं, यानी जिन पर रद्द हो रहा है, वो मुख्तलिफ रिश्तों से, मुख्तलिफ दर्जों से, मुख्तलिफ जहत के मालिक हैं। अगर तो एक ही जहत का मालिक है तो खामद और बीवी का फर्जी हिस्सा निकाल के बाकी सारा उनको दे देंगे, जी बराबर बराबर तकसीम कर लो। लेकिन छोड़ नहीं देंगे हम। आगे आ रही है इंशाल्लाह बहस कि अगर वो कमी है, यानी जैसे 2 को 3 वो कैसे देना है, वो इंशाल्लाह आगे बहस आ रही है। जी बीवी को क्या मिलेगा? मैयत की औलाद नहीं है। मैयत को क्या मिलेगा जब मैयत की औलाद नहीं है?
بیوی کو کیا ملے گا؟ جی میت کو ربو. حقیقی بہن کو کیا ملے گا؟ اکیلی بہن آ جائے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ میرا ٹیبل کتنے ہے؟ آج جی تھلے چلا گیا. جی حقیقی بہن کو کیا ملتا ہے؟ نصف. شاباش. 1/4 اور 1/2. اور پدری بہن حقیقی بہن کے ساتھ مل کر آ جائے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ یہ دیکھیں آپ کا وائی فائی چل رہا ہے اس لیے ادھر صحیح چل رہا ہے, ادھر سب کے جواب بھی آ رہے ہیں. اچھا اچھا. تو پدری بہن کو سدس 1/6. اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ پہلے ٹیبل میں سے ربع اور نصف آ گیا, دوسرا ٹیبل ساتھ مکس ہے. تو پہلے ٹیبل کا بڑا عدد کون سا ہے؟ 4. 4 کو کیا کرنا ہے؟ 3 سے ضرب دی تو کیا اصل مسئلہ بنا؟ 12 اصل مسئلہ آ گیا. 12 کا ربع کیا ہے؟ 12 کا ربع 3 ہے. 12 کا نصف کیا ہے؟ 6. 12 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ 12 کا چھٹا حصہ 12 کو 6 حصوں میں تقسیم کیا تو 2 آ گئے. شاباش, بہت اچھے بہت اچھے, شاباش. تین 6 9 9 2 11. مسئلہ کون سا ہوا؟ ردیہ. تو رد ہو گیا کتنے پر؟ 11 پر. رد ہو گیا 11 پر. اب جب مسئلہ ردیہ ہو جائے اور اس میں وہ افراد بھی شامل ہو جن پر رد نہیں ہوتا تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ ان کے فرضی حصے سے. تو بیوی کا فرضی حصہ کیا ہے؟ 4. 4 کا ربع کیا ہوا؟ 1. باقی کیا بچا؟ 3. باقی بچ گیا 3. اب یہ 3 ان کو کیسے دینا ہے؟ یہ 3 ان کو کیسے دینا ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے ان کا الگ مسئلہ بنا لینا ہے. سود بھائی, ان کا ہم نے الگ مسئلہ بنا لینا ہے. گویا یہ الگ آئے ہیں. اب ان کے کل حصے ہمارے پاس کتنے بچے ہیں؟ 3. حقیقی بہن اور پدری بہن. حقیقی بہن کو کیا ملا؟ نصف. پدری بہن کو سدس. حصے وہی ان کے نیچے آ گئے. ٹھیک ہے. اصل مسئلہ کتنے سے ہوا؟ 6 سے. اصل مسئلہ 6 سے. 6 کا نصف کیا ہے؟ 3. 6 کا سدس کیا ہے؟ 1. تو رد ہو گیا کتنے پر؟ 4 پر. لیکن ہمارے پاس حصے کتنے ہیں؟ 3. ہمارے پاس حصے کتنے ہیں؟ 3. اگر ادھر حصے 3 ہوتے, اگر ادھر حصے 3 ہوتے تو ادھر بھی 3 آ جاتے تو مزید کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی یہ والا عدد جب ہم نے الگ بنایا ہے تو اس وقت پورے آ جائیں تو مزید عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مزید عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کے حصے 3 بچے تھے اور ان کے جو اب انہوں نے لیے حصے وہ 4 ہو گئے. تو اس وقت پھر ان کے حصے کیسے نکالنے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے ان دونوں مسئلوں کو آپس میں پھر دوبارہ ضرب دے دینی ہے. ان دونوں مسئلوں کو پھر سے ضرب دینی ہے. تو دونوں کو ضرب دی تو اصل مسئلہ اب کیا ہو گیا؟ 16. اصل مسئلہ کیا ہو گیا؟ 16. 16 کے بعد آپ نے جو اس کا فرضی, اس کا جو حصہ ہے, اب اس کا جو حصہ اس کو ملا ہوا تھا اس کو ضرب دینی ہے ان لوگوں پر جن پر رد ہوتا ہے ان کے اصل مسئلے کے ساتھ. تو اس کا فرضی حصہ کیا آ رہا ہے؟
جن پر رد نہیں ہوتا ان کے فرضی حصے کو ضرب دینی ہے کس کے ساتھ؟ جن پر رد ہو رہا ہے. تو جن پر رد ہو رہا ہے ان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ 4. 4 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو کیا آ گیا؟ 4. پھر جب ان کے حصص نکالنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس باقی بچا ہوا تھا، جو ہمارے پاس باقی بچا ہوا تھا اس کو ہم نے ضرب دینی ہے ان کے حصص کے ساتھ. تو 3 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو حقیقی بہن کا کیا حصہ آ گیا؟ 9. پھر پدری بہن کا ایک حصہ ہے، 3 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو کیا آ گیا؟ 3. 3 9 3 12 اور 4 16 پورے ہو گئے. اول نہیں، رد ہو گیا، رد. جی اب پھر ایک بار پہلے سمجھیں، 2-3 چیزیں آپ پہلے لکھیں. نمبر 1، مختلف جنس سے ہیں جن پر رد ہوتا ہے، جن پر رد ہوتا ہے. قاعدہ نمبر 4، ٹیبل کے اندر وہ افراد شامل ہیں جن پر رد نہیں ہوتا، اور جن پر رد ہوتا ہے وہ مختلف رشتہ دار ہیں، وہ مختلف رشتہ دار ہیں. جب مسئلہ ردیہ تک تو آپ نے جو پیچھے پڑھا ہے اسی طرح ہی کرتے آنا ہے. جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ مسئلہ ردیہ ہے، اصل مسئلہ 12 سے بنا اور حصے ان کے 11 ہوئے، تو پھر کیا طریقہ ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ٹیبل پہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ افراد شامل تو نہیں جن پر رد نہیں ہوتا. اگر وہ فرد اس میں شامل ہے، اگر وہ فرد اس میں شامل ہے جن پر رد نہیں ہوتا تو اصل مسئلہ ان کا فرضی حصہ بن جائے گا. تو اصل مسئلہ بیوی آئی تھی جس پر رد نہیں ہوتا، تو اس کا جو فرضی حصہ تھا اس کا اصل مسئلہ بنا لیا. ربو اس کا فرضی حصہ، اور اس سے اصل مسئلہ جب بننا تھا کیا بننا تھا؟ 4 ہم نے اصل مسئلہ بنا لیا. جب اصل مسئلہ بنا لیا تو اس کے بعد آپ نے بیوی کو اس کا جو شرعی حصہ ہے وہ دے دینا ہے، یعنی جن پر رد نہیں ہوتا ان کا شرعی حصہ ان کو دے دینا ہے. تو یہ شرعی حصہ ہم نے ان کو ان کا دیا. 4 کا ربو کیا آتا ہے؟ 1. 4 کا ربو کیا آتا ہے؟ 1 جو ہے وہ بیوی کو دے دیا. پیچھے ہمارے پاس بچ گئے 3. اب ان کے کیونکہ یہ اگر تو ایک ہی رشتہ دار ہوتے تو باقی سارا انہوں نے لے لینا تھا جو تیسرا قاعدہ تھا. اب رشتہ دار مختلف درجوں کے ہیں، رشتہ دار مختلف درجوں کے ہیں، تو ان کے لیے ان کا الگ ٹیبل بنا لینا ہے، ان کا الگ ٹیبل بنا لینا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم ان کا الگ ٹیبل بنائیں گے تو ہم نے یہ والا عدد جو ان کے حصے ہیں وہ اس حصے کے برابر کرنے ہیں. اگر تو اس حصے کے برابر ہیں تو پھر مزید کوئی ضرورت نہیں، ہم یہی چیزیں ادھر لے آئیں گے. جی ٹھیک ہے، یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. اگر ادھر جو حصص جیسے یہ 4 ہیں اور بچا ہوا مال وہ 3 حصوں میں ہے، تو پھر ان کے حصص کیسے تقسیم کرنے ہیں؟ تو اس کے لیے پھر ان دونوں کے پہلے پورے ٹیبل کے اور پھر جن پر رد ہوتا ہے ان کا جو ہم نے ٹیبل بنایا ہے ان دونوں ٹیبلوں کے اصل مسئلے کو آپس میں ہم نے ضرب دے دینی ہے. تو پہلے بڑے ٹیبل کا ہمارے پاس اصل مسئلہ 4 پڑا ہوا تھا اور ادھر رد کی صورت میں 4 آ گیا، تو 4 کو 4 کے ساتھ ضرب دی تو وہ کیا بن گیا؟ 16. حاصل ضرب اب اصل مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب بیوی کا حصہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی جن پر رد نہیں ہوتا ان کا حصہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم جو بیوی کا فرضی حصہ ہے، جو اس کا فرضی حصہ ہے اس کو ہم جن پر رد ہوتا ہے اس کے اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دے دیں گے. تو اس کا اصل مسئلہ رد کی صورت میں ہمارے پاس آیا تھا 4 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو 4 کل مال کے 16 حصے کریں گے، ان میں سے 4 بیوی کے ہو گئے. اس کے بعد پھر ان دونوں کے جو حصص نکالنے ہیں یہ ہمارے پاس ان کے حصے موجود تھے اور یہ ماں باقی، یعنی
جن پر رد نہیں ہوتا ان کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی ان کا حصہ بچا تھا ان کو ہم نے آپس میں ضرب دے دینی ہے. 3 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو 9، اور اسی طرح 3 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو پدری بہن کا 3 جو ہے وہ حصہ نکل آیا. تو بیوی کے کل مال میں سے 4 حصے، حقیقی بہن کے 9 حصے، اور پدری بہن کے جو ہے وہ 3 حصے نکل آئیں گے. جی ایک اور مثال سمجھ لیں، یہ دوبارہ پھر کرتے ہیں. بیوی، دادی اور مادری بہن یا بھائی، جو بھی لکھ لیں. جی بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی کو کیا ملنا ہے؟ بیوی کو ربع ملے گا. دادی کو سدس. 2 مادری بہنوں کو 1 سے زائد بہنیں آ جائیں تو ان کو ثلث. اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ اصل مسئلہ بن گیا 12 سے. اصل مسئلہ 12 کا ربع کیا ہے؟ 3 ملا بیوی کو. 12 کا سدس کیا ہے؟ 6 حصوں میں تقسیم کیا تو 2. ثلث کیا ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 4 2 6 اور 3 9. مسئلہ کون سا ہوا؟ ردیہ. جب مسئلہ ردیہ ہو گیا تو ہم نے سب سے پہلے اپنے اس ٹیبل میں جانا ہے. مسئلہ ردیہ ہے، ٹیبل کے اندر وہ افراد ہیں جن پر رد ہوتا ہے. صرف وہی فرد ہے؟ نہیں، بیوی شامل ہے، اس پہ رد نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے دوسرے سٹیپ پہ آگے وہ افراد ہیں جن پر رد نہیں ہوتا، وہ شامل ہیں بیچ میں ٹیبل کے. اس کے بعد پھر 2 صورتیں ہیں کہ جو باقی افراد ہیں وہ ایک ہی رتبے ایک ہی رشتے سے ہیں. اگر ایک ہی رشتے سے ہیں تو ہم نے باقی سارا مال ان کو دے دینا ہے. جب خامد یا بیوی ٹیبل کے اندر مسئلہ ردیہ میں آ جائیں تو فوراً ہم نے پھر تصحیح کس سے کرنی ہے؟ خامد یا بیوی کے فرضی حصے سے. تو کیا اصل مسئلہ آئے گا اب؟ 4 کا ربع 1 بیوی کو دے. باقی کتنے بچ گئے؟ 3. اب یہ 3 ان کو دینے ہیں. 3 یہ 2 مختلف رشتوں سے آئے ہیں. جب مختلف رشتوں سے آ جائیں تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا ٹیبل ہم نے پہلے الگ بنا لینا ہے. دادی اور مادری بہن. جی دادی کو کیا ملے گا؟ سدس 1/6. اور مادری بہن کو 1/3 یعنی ثلث. اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ 6 سے. 6 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ 1. اور 6 کا ثلث کیا ہے؟ تیسرا حصہ کیا ہے؟ 2. تو 2 اور 1 3. رد کتنے پہ ہو گیا؟ 3 پہ. تو ہمارے پاس پہلے کتنا موجود ہے؟ 3. تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں برابر ہیں. تو اب ہم 1 بیوی کو
ایک دادی کو اور دو جو ہیں وہ مادری بہنوں کو دے دیں گے جو دوسرے ٹیبل میں ہم نے حاصل کیا ہے. جی سمجھ آئی ہے؟ کوئی اور مثال لکھ لیں. یعنی چوتھی صورت میں ہم نے ٹیبل 2 بنا لینے ہیں. اگر تو ماں باقی جو مال ہے وہ پورا پورا آ جاتا ہے تو اوکے، اگر پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا تو ہم نے دونوں کے اصل مسئلوں کو آپس میں ضرب دے دینی ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر تقسیم کا طریقہ کیا ہے کہ خامد یا بیوی کا فرضی حصہ اس کو جن پر رد ہوتا ہے ان کے اصل مسئلے سے ضرب دینی ہے، اور ان کے جو حصص ہیں ان کو جو باقی بچا ہوا مال تھا ان کے ساتھ ضرب دینی ہے. ٹھیک ہے؟ اس طرح جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مثال کے طور پر خامد، مسئلہ ردیہ، خامد، بیٹی اور ماں. جی خامد کو کیا ملے گا؟ سو گئے نا سارے؟ بولو بولو، شاباش. نہیں سمجھ آئی؟ خامد کو کیا ملے گا میت کی اولاد ہونے کی صورت میں؟ کہاں چلے گئے صاحب؟ اگلی نہیں سمجھ آئی، پچھلی تو سمجھ آنا، وہ تو بول لیں. آ رہا ہے ادھر، یہ میری طرف نہیں شور. اٹھ گیا؟ یہ گوگل میٹ والے تو زیادہ ہی مجھے لگتا ہے سو گئے. سارے میرے والے کام کر رہے ہیں، میں اٹھا. جی خامد کو کیا ملے گا؟ میت کی اولاد نہیں تو خامد کو کیا ملے گا؟ خامد کے کتنے حصے ہیں؟ سمن نہیں ملے گا، وہ بیوی کو ملنا ہے. ربو. شاباش. خامد کو کیا ملنا ہے؟ ربو. شاباش شاباش. بیٹی کو کیا ملنا ہے؟ اکیلی بیٹی ہے، اس کو کیا ملنا ہے؟ نصف. ماں کو کیا ملنا ہے؟ سدس. اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ 12. اصل مسئلہ 12 سے. شاباش شاباش. جی اب 12 کا ربو کیا ہے؟ 3. 12 کا نصف کیا ہے؟ 12 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ چھٹا حصہ. 6 حصوں میں 12 کو تقسیم کیا تو کیا آیا؟ 2. 6 دونی 12. پڑھے نہیں کیا پاڑے؟ جی ہاں جی. 6 3 9 2 11. مسئلہ ہے رد ہو گیا، 11 پر رد ہو گیا. جب مسئلہ ردیہ ہو تو اس وقت کیا کرنا ہے ہم نے؟ سب سے پہلے مسئلہ کس سے بنانا ہے؟ خامد. وہ سارا آپ نے پڑھے. مسئلہ ردیہ ہے، ٹیبل کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جن پر رد نہیں ہوتا، خامد موجود ہے اس پر رد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو اصل مسئلہ کتنے سے بن جائے گا؟ انہی کے فرضی حصے سے، وہ ہے 4. 4 کا چوتھا حصہ کیا آیا؟ 1. باقی کیا بچ گئے؟ 3. اب یہ 3 ان کو کیسے دینے ہیں؟ یہ الگ ہم نے بنا لینا ہے. بیٹی اور ماں. بیٹی کا کیا حصہ ہے؟ نصف. اور ماں کا سدس. کتنے سے اصل مسئلہ بن گیا؟ اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ پہلے ٹیبل کا نصف آ گیا، دوسرے اس سے مکس ہو کر، تو اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ جی 6 سے بن گیا. شاباش. یہ دیکھو میسج اب بند تو نہیں کیے گوگل میٹ کا ہے؟ پورا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ. اچھا چلیں جی بس یہ. واہ جی واہ مسعود بھائی، یہ کیا کر
اٹکا ہوا آگے صبح ہو گئی سر اٹھے میں میسج بند کیے ہوئے ہیں آپ نے تو جی. تو 6 کا نصف کیا آئے گا؟ 6 کا نصف 3 اور 6 کا چھٹا حصہ کیا ہے 1. تو یہ کتنے بن گئے؟ رد ہو گیا 4 پر. لیکن ہمارے پاس حصے کتنے بچے ہوئے تھے؟ 3. جب ان دونوں کے درمیان فرق آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دونوں کے اصل مسئلوں کو آپس میں ضرب دے دیتے ہیں. دونوں کو ضرب دی تو کیا آ گیا؟ 4 کو 4 کے ساتھ ضرب دی تو کیا حاصل ہوا؟ 16. اب 16 کو کیسے تقسیم کرنا ہے؟ سب سے پہلے خامد یا بیوی کا جو حصہ ہے اس کو جن پر رد ہو رہا ہے ان کے اصل مسئلے سے ضرب دینی ہے. ان کا اصل مسئلہ کیا بچا تھا؟ 4. تو 4 کو 1 کے ساتھ ضرب دی کیا بن گیا؟ 4 آ گیا. اب بیٹی کا کیا بچا ہوا ہمارے پاس؟ 3. اور کل حصے کتنے بچے ہوئے؟ 3. تو ان دونوں کو آپس میں ضرب دے دینی. 3 کو 3 سے ضرب دی تو بیٹی کو کیا ملا؟ 9. ماں کا 1 حصہ ہے اور ادھر ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں 3 حصے. 3 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو ماں کا حصہ کیا آ گیا؟ 3. 9 3 12 4 16 پورا ہو گیا. ٹائم اوپر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے. اس پہ آپ نے کوشش کرنی ہے. بس یہ چوتھا قاعدہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے والا ہے اور سمجھنے میں بھی بس یہ اس کو ایسے جب الگ الگ آپ ٹیبل بنائیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو فہم اور اللہ تعالیٰ شرح صدر ہمیں عطا فرمائے. چلے کل پھر سمجھ لیں گے. آج نہیں سمجھ آیا کوئی مسئلہ نہیں. سمجھیں گے تو انشاءاللہ کہیں جائیں گے. نہیں سمجھ آئے گی تو یہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ایمان تقوی طہارت صحت و عافیت والی سب کو زندگی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.